جی پھر تیاری کیوں نہیں کرتے جو مندے ہو کے ٹہنا ہے جی پھر کیوں تیاری نہیں کرتے جی اسی کنا دھوکھیاں چ پی گئے ہیں حقیقت ہے حضرت یہ دھوکے ہیں سارے یہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں دو بندے زمین کی وجہ سے آپس میں جھگڑ پڑے کدی نہ لڑی حضرت جڑی میری ہے ہی نہیں وہ کانوں لڑنا حضرت ہاں حضرت میں نے اپنے گھر سے سیکھا حضرت میرا جو بچپن تھا نا تو میرا جو گھر اللہ کو بڑا نہیں تھا 2.5 مرلے کا حضرت میری طرح سا چھوٹا سا گھر اس کے باہر میرے دادا ابو کے نام کا نا پلیٹ لگی ہوتی تھی وہ میری زندگی میں اتری حضرت میرے سامنے اتری وہ پلیٹ پھر میرے ابو جی کی لگ گئی اور یہ پچھلے دسمبر میں میرے ابو جی کے نام کی بھی اتر گئی تو نظر جی میں اپنی لا کے سمجھا کہ میری صدا لگی رہنی ہے میری بھی نہیں رہنی ہے پلیٹ میری بھی لینی ہے یہ تو کچھ نہیں ہے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ جنہوں نے بلخ کی بادشاہی چھوڑی آپ اپنے دربار میں تھے ایک شخص آیا جس کا اتنا روب تھا کہ اس کو کوئی نہیں روک سکا اس نے آ کے نا دیکھنا شروع کر دیا اور دیکھ کے حضرت ابراہیم بن ادہم کو کہتا ہے اے ابراہیم مجھے تیرا مہمان خانہ پسند نہیں آیا ابراہیم آپ کو غصہ آپ نے فرمایا او بھائی ذرا دھیان نال یہ مہمان خانہ نہیں یہ میرا دربار ہے محل ہے یہ میرا اس نے کہا نہیں مہمان خانہ ہے آپ نے فرمایا پھر دلیل دے اس نے پوچھا تو اس سے پہلے یہاں کون تھا آپ نے فرمایا میرے والد تیرے والد سے پہلے آپ نے فرمایا میرے دادا تیرے دادا سے پہلے انہوں نے کہا میرے دادا کے والد ان کا اس سے پہلے ان کا میرے دادا کے والد کے والد آپ نے فرمایا مہمان خانہ اور کس کو کہہ رہے ہیں کہتے ہیں یہ مہمان خانہ تو ہے ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے مہمان خانہ ہے حضرت اگر کوئی یہاں مالک بننے کا کسی کو وہم ہے تو اس کا وہم ہے حضرت مہمان خانہ ہے آج ہے نہ ماں کے پیٹ سے لے کے آئے ہیں نہ قبر میں ساتھ لے کے جانی ہے یہاں ہی ہے یہاں رہ جانی ہے اور اس نے اس کو مان لیا بڑا سوکھا وقت گزرے گا اور کسی نے بڑا کمال لکھا تھا یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے رہی مالے کی لیکن یہاں سے مالک نہ سمجھنا کبھی مارے جاؤ گے حضرت یہاں سے مالی رہنا حضرت لوگوں کو نہیں کہنا کہ میں مالی ہوں لیکن یہاں سے کبھی نہ ماننا کہ میں مالک ہوں مالی رہنا حضرت وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ اے محبوب آپ فرما دیجئے اے اللہ اے ملکوں کے مالک میں ایک دفعہ نا میں کینگڑے موڑ ایک جگہ تقریر کرنے گیا ہمارے سیالکوٹ وہاں خطہ ہے وہاں میں نے نا ذرا مالک پہ کافی زور ڈالا اور میں نے 9 آیتیں پڑھی وہ تھا بھی ذرا زمین ہے وہاں لوگوں کی کھیتی باڑی کا سلسلہ وہ ایک بندہ نا جس نے وہ ترے والی پاگ باندھی ہوئی تھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور مجھے غصے میں کہتا ہے مولوی صاحب میں نے اتنی دیر آپ کو اپنے گاؤں سے باہر نہیں جانے دینا جتنی دیر آپ ثابت نہیں کریں گے کہ ہم مالی ہیں آپ نے تو ہم سے ہماری زمینیں چھین لی ہمیں مالک سے آپ نے مالی بنا دیا میں نے کہا بابا جی پتہ نہیں شاید آپ کو قرآن کی سمجھ نہیں آئی اب آپ کو یہ بھی بتا کے جاؤں گا کہ اگر ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی نہ کیا تو پھر یہ زمین جس کا مالک ہونے کا ہم دعویٰ کیے بیٹھے ہیں یہ ہمارے ساتھ کرے گی کیا حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ 2 بندے لڑ پڑے حضرت ایک مالک ایک نے جھوٹا دعویٰ کر دیا وہ سارے بیٹھے ان کا فیصلہ کرنا چاہا لیکن جو جھوٹا تھا وہ کہاں فیصلہ ماننی ہے وہ بات ہی نہ ماننے کوئی آخر بات یہاں ختم ہوئی کہ بھئی ہمارا فیصلہ اگر نہیں مانتے تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم میں موجود ہے چلو ان سے فیصلہ کرواتے ہیں ان کا مان لو گے نا ہاں جی مان لیں سارے لوگ حاضر خدمت ہوئے بارگاہ نبوت میں آ کے عرض کی اللہ کے نبی علیہ السلام یہ زمین کا ایک ٹکڑا ہے یہ کہتا ہے میرا ہے یہ کہتا ہے میرا ہے ہم نے فیصلہ کیا نہیں ہوا اب آپ فیصلہ فرما دیں کہ دونوں میں سے کس کا ہے وہ کچھ ہوتے ہیں نا جن کو نہیں پتا ہوتا کہ عذاب کیا ہے وہاں بھی کیسا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے حضور اس طرح کریں اکیلے ان دونوں کی بات سنیں آپ کو پتہ چل جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں مجھے ان کو اکیلا کر کے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں اور مجھے تو اللہ نے اتنی طاقت بھی دے رکھی ہے کہ میں زمین سے پوچھ لوں گا بتا تو کس کی ہے آپ سب کو لے کے چلے گئے زمین کی نشاندہی کی گئی آپ اس پہ کھڑے ہوئے زمین کو مخاطب فرمایا اور آپ نے فرمایا یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے یہ بکر دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تجھے حکم دیتے ہیں اب تو بتا تو دونوں میں سے کس کی ہے تو لکھا ہے کہ زمین بول اٹھی
پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، اور سلام پیش کرنے کے بعد عرض کرتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، ان سے کہیں تیاری کریں کیونکہ یہ دونوں ہی میرے ہیں۔ اسی حضرت جی اسی ساری زندگی ایہی کھیڑنے لگا چھڑنے ہیں، میری یہ میری یہ، تجھے کس نے کہا تیری یہ میاں، یہ تیری نہیں ہے، تو اس کا ہے حضرت، تو اس کا ہے۔ اور یہ انڈیا کے حضرت شاعر ہوئے حضرت شاہ بہیق رحمۃ اللہ تعالی، بڑے صوفی بزرگ تھے حضرت، اور اللہ کی بڑی مہر تھی آپ پہ حضرت، یہ اللہ نے آپ کو یہ کمال عطا کیا تھا کہ چیزیں آپ سے کلام کیا کرتی تھی، اور حضرت کے تقریباً 157 شعر ہیں اسی لائن پہ حضرت، آپ گزرا کرتے تھے، چیزیں حضرت سے کلام کرتی تھی، آپ پھر ان چیزوں کے کلام کو شعر کے رنگ میں لکھ لیا، نثر میں نہیں نظم میں لکھ لیا کرتے۔ وہ ایک دن کیا ہوا، کبھی شاید آپ میں سے کسی کا اتفاق ہوا ہو، وہ جو کمہار ہوتا ہے نا مٹی کے برتن بنانے والا، وہ کیا کرتا ہے برتن بنانے سے پہلے اپنے پیروں سے مٹی کو گوندتا ہے، اس کو تیار کرتا ہے، اس لائق کرتا ہے کہ اس کے برتن بنے۔ وہ کمہار نہ مٹی میں کھڑا ہو کے اپنے پیروں سے اس کو گوند رہا تھا۔ اب حضرت جی بڑا بھی تگڑا بندہ ہو طاقت والا کتنی دیر گوند لے گا، آدھا گھنٹہ، تھک جانا ہے حضرت، اس کو سانس پھول جائے گا، وہ سائڈ پہ وہ اب گزرے تو وہ کمہار مٹی کو گوند رہا تھا تو مٹی بول اٹھی، تو حضرت نے مٹی کی پکار کو پھر شعر میں لکھا۔ لکھتے کیا ہے، آپ فرماتے ہیں ماٹی کہے کمہار سے، ماٹی کہے کمہار سے، ارے تو کیا روندے گا ہوئے، تو کنی کے دیر اپنے پیرانا میں مندے گا، ابھی تیرا سانس پھول جانا ہے، تو نے وہاں ہو کے بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے اس کو مخاطب کیا، آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ، مجھے بتا تاکہ تیری بات میں آگے لوگوں تک پہنچاؤں۔ پھر جو مٹی نے بتایا حضرت نے اس کو دوسرے مصرے میں لکھا، کیا، ماٹی کہے کمہار سے، ارے تو کیا روندے گا موئے، ایک دن ایسا آئے گا میں روندوں گی توئے۔ چودھری صاحب گلاں اس دن ہونگیاں جدن تھلے آؤ گے، آج ککھ نہیں آکھنا ہے، اور یہ کوئی نہ سمجھے کہ وہ آنکھ نہیں سکتی ہے، نہیں ہے۔ وہ یاد ہے نا 2005 راولہ کوٹ بالا کوٹ حضرت نگل گئی تھی سارے کا سارے، کوئی نہ سمجھے کہ حضرت وہ آنکھ نہیں سکتی، آنکھ سکتی ہے آج بھی، لیکن ابھی سرکاری آرڈر نہیں ہے حضرت، لیکن حضرت ان قریب آرڈر آ جانا ہے حضرت۔ مالا کہے ماٹی کہے کمہار سے، ارے تو کیا روندے گا موئے، ایک دن ایسا آئے گا میں روندوں گی تو یہ حضرت ہے۔ ہاں حضرت جی دن آندہ پہ قریب حضرت جی، دن بدن قبر، دن بدن حضرت قریب حضرت جی، دن بدن قریب آ رہے، اچے ٹبے شیرہ ملے، اچے ٹبے شیرہ ملے، تتھل ملے مرغائیاں، چاراں نکراں موت نے ملیاں، فضل کری رب سائیاں۔ تو سب سے پہلا پروگرام ہمارا ہوا نا، وہاں بھی میں نے یہ بات بیان کی، یہ حضرت جی سب خرابیوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم بھول گئے ہیں حضرت، ہم بھول گئے ہیں حضرت، ہم بھول گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بازار تشریف لے گئے، ایک اونٹ بدک گیا تھا، اونٹ دیکھا نا کتنا قدور جانور ہے، اگر اونٹ بدک جائے جس کو پنجابی میں کہیں گے پھوڑ ہو جائے، آپ سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھتے نہیں ہیں بڑی عید پہ کتنے تماشے لگتے ہیں حضرت جی، اگر کوئی اناڑی کسائی آ جائے اونٹ ذبح کرنے کے لیے تو پھر وہ اونٹ اناڑی کسائی کے ساتھ کیا کرتا ہے، بلکہ اس سے نیچے جاؤ تو بیل ایک دفعہ جو ہے نا وہ کسائی اناڑی کسائی کو تگنی کا ناچ نچا دیتا ہے، اونٹ تو پھر قدور جانور ہے، اس نے سارا بازار آگے لگا رکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے لیے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے حضرت ہیں، اور حضرت جی اپنی ہر محفل میں ان کا تذکرہ کرو۔ ہاں آج وقت آ گئے، اور میں نے وہاں بھی دوستوں سے کہا تھا، یہاں بھی کہوں گا، حضرت جی حضور نبی علیہ السلام کے صحابہ سے وفا کرنا، ہاں آج امتحان ہے ہمارا حضرت جی، یہ وہ ہیں جنہوں نے وفائیں کی ہیں حضرت جی، ہاں حضرت جی، ہمیں آج کوئی کتا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھونکے نہیں، آج وفائیں کرنی، اللہ اس طرح ہوا نہیں حضرت، یہ صوفیہ کا مزاج ہے۔ آپ نے سنا ہے ماشاءاللہ آ رہا ہے معراج النبی علیہ السلام کا ماں قریب ہے، جمادی الاول شروع ہو گئے، وہ
لکھا ہے کہ جب نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے نا تو جبرائیل امین علیہ السلام جو بطور خادم ساتھ چلے تھے حضرت، ایک جگہ جا کے عرض کرتے محبوب علیہ السلام میں اب آگے نہیں جا سکوں گا، رہ گئے، انہوں نے عذر پیش کیا محبوب پر جل جائیں گے، وہ رہ گئے، نبی علیہ السلام تشریف لے گئے۔ صوفیہ کہتے ہیں اگر وہاں ہوتے نا جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے عرض کرنا تھا محبوب پاویں سڑ جاؤں گا جانا میں نہ لیجیے۔ اس کتے کو کیا پتا کہ ابو بکر صدیق کیا ہے۔ اور میں کہتا ہوں اگر کوئی کتا بھونکے بھی تو جنتی 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 جنتی، میں کہتا ہوں اگر کوئی بھونکے بھی تو کسی کتے کے بھونکنے سے صدیق اکبر کو کیا فرق پڑے گا؟ یہ جب تک قرآن رہے گا تب تک صدیق اکبر کا نام بھی رہے گا، جب بھی 10واں پارہ سورہ توبہ پڑھی جائے گی ذکر صدیق ہوگا حضرت، ذکر صدیق ہوگا حضرت۔ تو وہ اس لیے یہ وفائیں کرنی ہے حضرت ان کے ساتھ۔ تو وہ آپ گئے اور آپ نے جا کے اونٹ کی نکیل پکڑ دی، وہ کھڑا ہو گیا، وہ لکھا ہے کہ آپ نے نا اس کے کان میں کچھ کہا، آپ تشریف لے گئے حضرت، وہ لکھا ہے کہ وہاں ہی کھڑا ہو گیا، پھر وہاں ہی بیٹھ گیا اور وہاں ہی بھوک سے مر گیا حضرت۔ اب بازار والے نے تو دیکھا تھا، صرف منتظر تھے کہ امیر المومنین تشریف لائیں تو پوچھیں کہ حضور کیا کہا ہے آپ نے اس کے کان میں؟ وہ آپ تشریف لے گئے، لوگ حاضر خدمت تو عرض کی حضور وہ اونٹ یاد ہے؟ آپ نے فرمایا یاد ہے۔ حضور آپ نے اس کے کان میں کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا؟ حضور آپ تو کہہ کے چلے گئے، وہ وہاں ہی کھڑا رہا، وہاں ہی بیٹھ گئے اور وہاں ہی بھوک سے مر گیا۔ تو جو امیر المومنین نے جواب مرحمت فرمایا، میں اس کا پنجابی میں ترجمہ مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے میں نے تو بس اتنا ہی کہا تھا، وہ اینی ات کیوں چکی ہے، یہ مرنا نہیں یاد ہے، اینی ات کا نو چکی ہے، یہ مرنا نہیں یاد کوئی۔ حضرت اسی ات تاں ہی چکی ہے کہ سانو مرنا نہیں یاد کوئی۔ اگر سانو مرنا یاد ہوئے پھر ساری نماز سے نہ چھٹے ہے کوئی۔ اگر ہمیں مرنا یاد ہو تو پھر قرآن سے ہمارا اتنا تو تعلق نہ ٹوٹ جائے حضرت۔ وجہ یہ ہے حضرت خوش آمدوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا حضرت۔ نہیں حضرت جی، کوئی لبو آئندہ پاک بندہ حضرت جڑا سانو اللہ اور اللہ دے رسول دا قرب دے۔ یہ حضرت ہم واقعی ہم کھیل رہے ہیں۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا حضرت جی، یہ موبائل اور اسپیشلی فیس بک کے شر سے بڑا بچ کے رہو۔ یہ جو ہم اور آپ لائک کھیل رہے ہیں نا، یہ جھوٹا ہے۔ آپ کا لائک مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا، میرا لائک آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ گل ادو ہی بننی جدن کو مدینیوں لائک ملنا ہے۔ ہاں حضرت جی، یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور دیکھو ہم بابا جی خادم حسین نے ملے لائک کے نہیں ملے حضرت۔ ہاں حضرت جی، 100 اختلاف ہوں گے کسی کو، لیکن ایک دفعہ جاتے ہوئے انہوں نے بتا دیا کہ ہمارے غلام اس طرح جاتے ہیں حضرت۔ ہاں یہ لائک تھا۔